نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورہ بقرہ کی 270 نمبر آیات سے لے کے اگلی آیات تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اللہ کے نام پر خیرات، زکوٰۃ، نفقات دینے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی فرما رہے ہیں اس رکوع میں بھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وما انفقتم من نفقۃ، اور جو خرچ کرو گے تم خیرات، او نذرتم من نذر، یا قبول کرو گے کوئی منت، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ کو سب معلوم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی جو چیز بھی آپ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے کہ وہ کس نیت سے اور کس لیے خرچ کر رہے ہیں، یا جس نے جو صدقہ یا منت مانی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی منت نہیں ماننی چاہیے، لہٰذا صرف اللہ کی منت مان کر کے اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کے نام پر یہ چیز دوں گا، یعنی دمبا دوں گا، بکری دوں گا، یا بیل گائے، یا کوئی پیسے وغیرہ یا دیگ وغیرہ پکاؤں گا، یہ سب یعنی اللہ کے نام کے اوپر۔ ہاں، پھر اس کا ثواب آپ جس کو چاہے پہنچا دے، یعنی اس کے نام پھر اس کا ثواب پہنچا دے، لیکن نیت صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنی ہے کہ یعنی اللہ کے نام پر یہ میں دے رہا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ پاک کو نیتوں کا پتہ ہے، وما للظالمین من انصار، اور جو نیت کو تبدیل کرتے ہیں دنیاوی مقاصد کے لیے یا کسی پر احسان جتلانے کے لیے یا دنیا کی نمود کے لیے، یعنی اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا آخرت میں، یعنی ان کو کوئی صلہ ہی نہیں ملے گا، لہٰذا وہ مظلوم ہی ہو گئے ادھر، یہ ظالم ادھر تو ظالم ہو گئے، اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا، تو لہٰذا پھر وہاں جو ان کو صلہ ملے گا تو وہ تو ظلم کے حساب سے ملے گا، لہٰذا ادھر پھر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔
इन तुब्दु सदक़ात फ़निअम्मा ही, फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर ज़ाहिर करके दो खैरात तो क्या अच्छी बात है। व इन तुख़फ़ूहा, और अगर उसको छुपाओ, व तु'तूहल फ़ुक़रा, और फ़ुक़राओं को पहुँचाओ, फ़कीरों को पहुँचाओ, फ़हुव खैरुल लकुम, तो वो बेहतर है तुम्हारे हक़ में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि यानी तुम जो छुपा के देते हो, यानी मुट्ठी में बंद के उसको इस तरह दे दिया, किसी को पता नहीं चला, तो ये भी बहुत बेहतर है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ऐसे ज़ाहिर किसी को देते हैं, लेकिन दोनों में नीयत अल्लाह की रज़ा करनी चाहिए। उसमें यह कि किसी को पता न चले, मेरे दिल में रिया ना आ जाए, और यदि छुपा के इसलिए दे रहा है और ज़ाहिरी तौर पर इस मकसद के लिए दे रहा है कि इससे और मुसलमानों को जो मालदार है वो दिखा सके कि यानी अल्लाह के माल में से देना चाहिए अल्लाह के नाम पर। लिहाजा ये इस नीयत के साथ अगर दोगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तो ये दोनों बातें आपको ज़ाहिर और बातिन दोनों खैर की बात है। वयुकफ़िरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम, और इन दोनों तरीक़ों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी दूर करेगा कुछ गुनाह तुम्हारे, यानी जो गुनाह वग़ैरह हुए होते हैं, जो सदका और खैरात करते हैं, तो इस वजह से वो गुनाह माफ़ किए जाते हैं। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खूब ख़बरदार है। उनको नीयतों का और दिलों का और दिमागों का और सीने के छुपे हुए राज़ों का सब पता है। अब अल्लाह पाक फरमाते हैं लैसा अलैका हुदाहुम, तेरा ज़िम्मा नहीं उनको राह पर लाना, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह राह पर लावे जिसको चाहे। यानी जो भी आदमी खैर व खैरात करता है या कोई भी नेकी करता है तो वो चूँकि ज़ाहिरी तौर पर तो वो नेक काम कर रहा है, लेकिन उसके दिल का तो अल्लाह को पता है। तो हिदायत उसी को मिल गई जो यानी उसका अंदरून और बैरून दोनों एक जैसा हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हो, लिहाजा उसको हिदायत मिल गई। यानी उसका ज़ाहिर और बातिन दोनों अल्लाह की रज़ा के लिए है, तो उसको हिदायत मिल गई। और ये जो बैरूनी हिदायत तो चलो आपके सामने कोई नेक काम कर लेगा, लेकिन उसके दिल में कोई और इरादा हो और नीयत हो, किसी गैरुल्लाह की नीयत हो, लिहाजा उस पर तो उसको कुछ भी नहीं मिल सकता, लेकिन ये तो हिदायत नहीं हुई, लिहाजा किसी को कोई हिदायत नहीं कर सकता। अल्लाह पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमा रहे हैं, यानी इनकी हिदायत का ज़िम्मा तो आपके ऊपर नहीं है, आप सिर्फ़ इनको मेरी बातें समझाएं। अब अमल करना नहीं करना ये तो हर एक का अपना काम है। वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम, और जो कुछ खर्च करोगे तुम माल सो अपने ही वास्ते, क्योंकि ये जो हम इधर खर्च करते हैं अल्लाह के नाम पर तो ये हमें उधर अजर मिलेगा, किसी और को तो नहीं मिलता, लिहाजा अपने लिए ही करना है। आखिरत में जाने से पहले इधर जो भी कुछ भी करते हैं ये अपने नफ्स के लिए करते हैं, अपने आप के लिए करते हैं। वमा तुनफिकू, और फिर अल्लाह पाक दोबारा फरमाते हैं वमा तुनफिकू, और जब तक के ख़र्च करोगे इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह, अल्लाह ही की रज़ा जोई में, यानी जो कुछ तुम अल्लाह की रज़ा जोई के लिए ख़र्च करोगे। वमा तुनफिकू मिन खैरिन, और जो कुछ खर्च करोगे खैरात, युवफ़्फ़ा इलैकुम, सो पूरी मिलेगी तुमको, व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम्हारा हक़ ज़ाया नहीं होगा, यानी उधर पूरा पूरा अजर मिलेगा, बल्कि ज़्यादा अल्लाह की तरफ से मिलेगा, लेकिन कमी कोई नहीं होगी, थोड़ी सी कमी भी नहीं होगी। लिहाजा ये यकीन रखे कि इस यकीन के साथ इधर माल अल्लाह के नाम पर ख़र्च करें कि इसका हमें पूरा पूरा अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फ़रमाएंगे आखिरत में। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं लिलफ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू, खैरात उन फ़कीरों के लिए है जो रुके हुए हैं फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। ला यस्ततीऊन दरबन, चल फिर नहीं सकते ज़मीन में। ऐसे लोग
جو اللہ کے راستہ میں جہاد کرتے ہیں اور لیکن وہ غریب اور مسکین ہیں، یا ایسے لوگ جو جہاد کرنے سے یا ہجرت کرنے سے قاصر ہے اس وجہ سے کہ وہ غریب مسکین ہیں، ان کے پاس راستے کا خرچہ نہیں ہے کہ وہ اس سے کر سکے، لہٰذا ایسے لوگ جو دشمنوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں اور وہ چھوڑتے نہیں ہیں، لہٰذا وہ سب لوگ جو ادھر مسلمان ہیں تو ان کی یعنی خبرگیری کرنی چاہیے جن کو اللہ پاک نے وسعت دی ہے۔ یعنی اللہ پاک اس میں آگے فرماتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء، سمجھے ان کو ناواقف مالدار من التعفف، ان کے سوال نہ کرنے سے، وہ سوال نہیں کرتے لیکن ان کے بود و باش سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے چہرے کے آثار سے یعنی وہ بھوک پیاس اور غربت عیاں ہوتی ہے، لیکن وہ حیا کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کرتے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، تو پہچانتا ہے ان کو ان کے چہرہ سے، یعنی ان کے چہرے بھوک اور پیاس کی وجہ سے زرد پیلے ہو رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، لہٰذا اس سے بھی آدمی کو یعنی پتہ لگ سکتا ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کمزور تو ہیں، بیمار پڑ رہے ہیں، لیکن کسی سے مانگتے نہیں ہیں، نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر، یعنی لوگوں کے ساتھ جپٹتے نہیں ہیں کہ بس خواہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یار کچھ تو دونا اور چمبڑ جاتے ہیں جس طرح کے، یعنی لپٹ جانا، کسی کے ساتھ لپٹ جانا اور اس کو بس کپڑے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے راستے میں کھڑا ہوا ہوتا ہے، راستہ نہیں چھوڑتا۔ لہذا یہ مختلف طریقے ہیں، لیکن وہ یہ طریقے کوئی بھی اختیار نہیں کرتے، اور صرف اللہ کی طرف سے جو ان کو اللہ پاک نے حیا دی ہوئی ہے تو وہ حیا کی وجہ سے، اپنی عزت اور غیرت کی وجہ سے کسی سے مانگتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی دے دے تو وہ خاموشی سے لے لے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وما تنفقوا من خیر، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرو گے کام کی چیز وہ بے شک فإن اللہ بہ علیم، وہ بے شک اللہ کو معلوم ہے، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راہ میں رات کو اور دن کو، سرا وعلانیۃ، چھپا کر اور ظاہر میں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے پاس۔ ان میں 4 طریقے ذکر فرمائے اللہ پاک نے، یعنی رات کو اندھیروں میں خرچ کرتے ہیں، دن کو روشنی میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے خرچ کرتے ہیں، چھپ چھپا کے خرچ کرتے ہیں، سرًا چھپا کے خرچ کرتے ہیں، وعلانیتاً اور ظاہراً لوگوں کے سامنے خرچ کرتے ہیں۔ دن کو بھی کوئی آیا تو اس کو دے دیا، رات کو بھی کوئی آیا اس کو بھی دے دیا، یہ نہیں کہ تیوری چڑھا دی کہ یہ رات کو کسی کو نیند کے لیے نہیں چھوڑتے، وہ بیچارہ ضرورت مند ہوگا، بھوک پیاس لگی ہوگی جس کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ اگر یہ سوچ لیں کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں کیا سوچتا، لہٰذا ان کو اچھی طرح سے یعنی جتنا بھی ہو سکے دے کے ان کو فارغ کر دیا کرے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان 4 طریقوں سے جو بھی جس طریقے سے بھی خرچ کرو گے اللہ پاک کی طرف سے اجر ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ قیامت میں ان کو کوئی خوف خطر ہوگا کہ عذاب ملے گا کہ نہیں، بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور بخشیں گے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو دل جن کے نرم ہوتے ہیں، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی ان کو غم اور حزن دنیا میں بھی نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی نہیں ملے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔